العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین واہل بیتہ وعطرتہ الطاہرین واصحابہ الکریم والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن توئی سلطان عالم یا محمد ز روئے لطف سوئے من نظر کن ببرئیں جان مشتاقم دراں جاں فدائے روزائے خیر البشر کن مریضم یا رسول اللہ مریضم علاج درد دل اے چارہ گر کن مشرف گرچ شد جامی ز لطفش خدایا این کرم بارے دیگر کن میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ آئی دیے محفل پاک بسلسلہ چہلم وچ منعقد کیتی گئی ہے اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالیہ چ قبول و منظور فرمائے اور اللہ رب العزت مرحومہ دے درجات بلند فرمائے اور غلطیاں گناہاں تو درگزر فرمائے۔ جدوں میں پروگرام وچ آیا موضوع ذہن وچ ہور سی تو جدوں میں حافظ صاحب نو نعت پڑھ دیا سنیا ہے نا تو پھر میرا خیال کیونکہ انہاں دی نعت چھا سر پر سجا کے حمد و ثنا کی گھڑولیاں وہ عاشقوں کی بھیڑ وہ لہجے وہ بولیاں اور جالی کے سامنے وہ فقیروں کی ٹولیاں لب وہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں اور بڑے مزے کی بھیک آقا تیرے پاک در کی ہے۔ تو میں انہاندیاں جدو منقبت اور ربائیاں سنیاں خاص طور تے جڑی آخری ربائی نہ پڑھی تو میں تے پھر اتھے ہی اڑ کے رہ گیا کہ شاءاللہ سائیں مگر ہون تے سانو نا مسلماناں نے اس دی قدر کوئی نہیں ساڈے کول تے سائیں ہوئے جڑا نبیاں دا بھی سردار ہے سن تے فخر ہے نا کیا ڈرائیں گے ہمیں کیا ڈرائیں گے ہمیں زمانے والے ہمارے وارث ہیں محمد کے گھرانے والے سانو تے الحمدللہ فخر ہے کہ ساڈے سائیں جیا تے سائیں کائنات چی کوئی نہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں مولا علی مرتضیٰ ساڈے سائیں دے بارے فرماندے نے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ آپ فرماندے نے ذات مصطفیٰ تو پہلے نہ کوئی آپ جیا ڈٹھا ہے نہ آپ تو بعد آپ جیا ڈٹھا ہے آپ تو پہلے بھی آپ جیا نہیں آیا آپ تو بعد بھی وآسن من کلم ترکت تو عینی واجمل من کلم تالد النساء خلقت مبرہ ام من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت احسان بن ثابت دی گل سنو
ویکو نا حضور دے نال جڑیاں ہستیاں رہیاں نا وہ سن صحیح دس سکدیاں نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام کی ہے، مرتبہ کی ہے اور حسن کی ہے۔ آج 1400 سال بعد ایسا لبنا ہوئے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو، حدیث نو، آج لوگاں نو میں نا اکثر وینا کہ صحابہ دے خلاف بول دیں، گل نو ذرا سمجھنا، صحابہ دے خلاف بول دیں اور آندھنے کہ ہم علی کو مانتے ہیں، ہم حسن و حسین کو مانتے ہیں، لیکن صحابہ کے لیے اس قدر عزت ہمارے سینوں میں نہیں ہے جیسے ہمارے دلوں میں اہل بیت کے لیے عزت ہے، اور بغض ان کے دلوں میں موجود ہے۔ اگر آپ کبھی غور فرمائیں گے نا تو آپ کو ان کے دلوں میں بغض نظر آئے گا۔ کس لیے؟ اصحاب رسول کے لیے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، جن کی اطاعت کی گواہیاں اللہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں، جنہ دیاں گواہیاں اللہ قرآن پہ دیندا ہے اطاعت دیاں۔ اچھا ہن انہاں کول پوچھئے کہ ٹھیک ہے تانوں ساریاں نال محبت ہے، صحابہ نال تانوں محبت نہیں، تسی آندے ہو کہ اسی صحابہ نال بغض رکھنے ہیں، مڑ اے دسو کہ حدیثاں لینیاں کتھوں ہے؟ جے مندے ہو کہ مولا علی نو ویکھنا عبادت یا نظر الی وجہ علی عبادہ، النظر علی عبادہ، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اوسی من آمن بی وصدقنی بولایت علی ابن ابی طالب۔ اے جنیاں روایتاں بھی تساں لیاونیاں نے آل رسول دی شان وچ، کتھوں لیاؤ گے؟ حدیث تو لیاؤ گے تے ویکھو حدیث دا راوی کون ہے، ویکھو گے تے صحابی نظر آئے گا۔ صحابی تو بغیر تے حدیث ہی نہیں ٹرنی۔ تو جننے معاملات ہیں نا پھر لوگ صحابہ تے کئی لوگ اعتراض کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو میں عرض کراں گا کہ اگر اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن، آپ دی سیرت نو ڈھونڈنا ہے نا تے سانو ترے ہستیاں کولو پوچھنا پوے گا، انہاں تو علاوہ کوئی سان دس سکدا یا امہات المومنین یعنی ازواج رسول، یا اصحاب رسول، یا اہل بیت رسول۔ یہ تینوں ہستیاں نے جڑیاں سان دسن گیاں کہ حضور دا حسن کنج دا، جویں کہ حضرت احسان بن ثابت کی فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ آپ فرمانے نے کہ میریاں احسان دیاں اکھاں اج تک حضور جیا سونا ڈٹھے ہی نہیں۔ اور اگلی گل اور کمال دی کیتی، آپ فرمانے نے میریاں اکھاں حضور جیا سونا ویندیاں بھی کنج ایو جیا سونا کسے ماں جمعے ہی نہیں۔ اوہی گل مولا علی علی لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی۔ تو اس جو وہ صورت ہے جنہوں پیر میر علی ویکھیا نا تو تڑپ کے رہ گیا۔ اور نا میں اگے تو انرز کی تھی کہ میری نا سورا لیڈا خیال نہیں، پتہ نہیں بزرگاں کو سور اچھی لگی یا نہیں، مینوں نہیں پتا، وہ اختلاف ہو سکتا ہے، کہیں آکھن کے شاعر نے ایڈی نہ پسند آ گئی۔ میں انہاں دی سور تے دھیان نہیں رکھیا، میں انہاں دے انہاں جملیاں تے دھیان رکھیا۔ انہاں نا پہلا جڑا مثلا پڑھیا نا کہ بن دیکھے کی پڑھیا جے شعر، بن ہاں ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم۔ دیکھو یہ چھوٹی گل تے نہیں، اصل چ نا ایک قانون ہے یا آخ لو یہ فطرت ہے کہ جتن تک ایک بندے کو ایک چیز حاصل نہیں ہوندی نا ان تڑپ ہوندی ہے، پر جے لے حاصل ہو کے جدا ہوندی ہے تڑپ بد جاندی ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جتن تک حضور دا دیدار نہ ہویا بڑی تڑپ آئی، پر جدو دیدار ہو گیا اس تو بعد تڑپ ود گئی۔ جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا، نیند نہیں آرام نہیں، ساری ساری رین پیا، دکھ آئے سکھ بھاگ گئے، سارا چین مٹا، سارا عیش پیا، تن من دھن سب تجھ پر وار دوں، ارے وار دوں کونین پیا، جیا تڑپت ہے۔ اور ذرا سنو ہے بھوپالی اور ہندی مکس لکھی پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، سب کچھ تجھ پر وار دوں، ارے وار دوں کونین پیا، جیا تڑپت ہے درسن دے جاؤ صدقہ حسن حسین پیا، واہ صلی اللہ کیا شانن ہے لا مثلوں کا فدہ رین پیا۔ اور مہر علی ہے حب نبی، اور حب نبی ہے مہر علی،
لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا تے تڑپ ہے نا جستجو حضور دے دیدار دی حضور نو ویکھن دی کہ ایک تڑپ ہے حضور نو ویکھ لیا ہے ہن حضور علیہ السلام دا دوبارہ دیدار نہیں ہو رہا ایک باری ہو گیا ہے بعد ایک تڑپ ود گئی دوبارہ زیادہ تڑپ ہوئی کہ حضور دا دوبارہ دیدار ہوئے میں حضور نو دوبارہ ویکھاں اور دوبارہ دیدار آستے واسطہ کندہ پایا حسن تے حسین دا کہ سونیا ہر واسطہ چھڑ دیں گا ہر واسطہ ہو سکتا ہے اور کوئی واسطہ قبول نہ کریں ہو سکتا ہے کہ اور واسطے دی ایڈی لج نہ ہوئے پر میں لج ہون اس واسطے دی پیندہ پیا جندہ واسطہ تو کدی بھوائے ہی نہیں ہون واسطہ کندہ حسن تے حسین دا خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول ساڑھے اسلاف دا طریقہ رہا ہے گل ذرا سمجھ لو ساڑھے اسلاف دا اے طریقہ رہا ہے کہ جتھے ہور کوئی واسطہ کام نہ ہوندہ او پھر آندے ہے کہ اتھے آل رسول دا واسطہ دیتا جائے حضور دی ذات اگے بھی ساڑھے اسلاف آل رسول دا واسطہ پیش کیتا ہے اللہ دی بارگاہ بھی آل رسول دا واسطہ پیش کیتا ہے تو پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دیدار رسالت آستے اس مکھڑے دے دیدار آستے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ جیڑا یوسف حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ہے اور آپ فرمانے نے ایک ٹکڑا پوری کائنات اچھ ونڈ چھڑیا جیڑا کائنات دا حسن ہے وہ 100ویں ٹکڑے دا ادھا حصہ ہے اور حضرت یوسف دا حسن وہ 100ویں ٹکڑے دا ایک حصہ ہے حضور پھر دسو 99ویں حصیاں دا اللہ نے کی کیتا آپ فرمانے نے 99ویں حصے اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرما چھڑیا لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے کیڑی صورت سردار انبیاء دی صورت لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے وہ صورت اے جیڑی صورت ہے نا گل یہ صورت تے مکدی اگر غور کریے جیڑی صورت دی میں گل کردا پیا کلام پیر نصیر الدین صاحب دا نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر لحد سے نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ذرا ویکھو نا مصریانو لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے لحد سے نصیر اب چلو تم بھی اٹھ کر انہیں دیکھنے کو خدائی گئی ہے وہ جڑی لحد صورت دکھائی گئی کیڑی صورت حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں صورت دے بارے کی آندے وہ آندے کہ میں نہ کائنات دا چپا چپا پھرے ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دی گل پہ کرنا 1,24,000 کموں پیش نبیاں نال ملاقات ہے حضرت جبرائیل دی فرشتیاں دے سردار نے حضرت جبرائیل
وہ آندے نے میں کائنات ساری پھری ہے پر حضور جیا نہیں ڈٹھا، حضور جیا ویکھیا نہیں۔ یہ وہ صورت ہے جیڑی سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہے، جن دے تے صحابہ فدا نے۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماندیاں نے کہ رات ہے تے اندھیرا ہے تے کیونکہ دیا جلدا پیا تے آپ فرماندیاں نے کہ میں نہ ایک کپڑا سیندی پئی آئی، وہ دیا بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا۔ آپ فرماندیاں نے میں وہ سوئی میرے ہاتھ چوں ڈھہ گئی، میں سوئی لبن لگ پئی۔ آپ فرماندیاں نے کہ اندھیرے دی وجہ تو مینوں سوئی نہیں لبدی، اینے چ دروازے چو حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جدو حضور تشریف لے آئے، حضور دی آمد ہوئی، حضور دی آمد دی وجہ تو کمرہ اینج روشن ہو گیا کہ میں نے سوئی لب گئی۔ اور اس تو سیدہ عائشہ فرمانیاں نے اللہ تعالیٰ نا ایک سورج رکھے آسمانہ دے اتے، ایک سورج اللہ عطا فرمایا سانو۔ آپ ان دیکھو موازنہ کنج کر رہی ہیں۔ آپ فرمانیاں جیڑا سورج اللہ نے آسمانہ چ رکھے ہے نا، او سورج دا کام ہے کہ سویرے روشنی دینی تے راتی روشنی نہ دینی، یعنی صبح روشن ہونا، شام نو طلوع ہو جانا۔ رات روشن نہیں کردا سورج، صرف دن روشن کردا ہے۔ آپ فرمانیاں نے ایک او سورج ہے جیڑا اللہ آسمان نو دیتا ہے، جیڑا دنے روشن ہوندا ہے راتی روشن کردا، راتی روشنی نہیں کردا۔ آپ فرمانیاں نے ایک سورج جو ہے جیڑا اللہ سانو عطا فرمایا ہے۔ سیدہ کی فرق ہے او سورج تے اس سورج وچ؟ آپ فرماندیاں نے او سورج دیں روشن کردا ہے، اے سورج دیں بھی روشن کردا ہے، رات بھی روشن کردا ہے۔ تو اے او سورج ہے سردار انبیاء، اے سورج دی گل وَأَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمْرِ، جن دے بارے صحابہ آندے نے کہ چن بھی حضور دا مقابلہ کر سکدا، حضور دے مکھڑے دا مقابلہ کر سکدا؟ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو ہجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنہوں ویک کے چن شرماوے تے جے او ہاتھ رکھے پھلاں وچ تے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے تے جے او کھولے پیچ زلف دے تے راہ ہی راہ بھل جاوے تے علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینا دتا علماں وچ نہ آوے تے کی اجاز نظر وچ اوندی جو آوے وک جاوے تے خلق اوندے نے مو لئی دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کتے نظر نہ آوے۔ تو اے اللہ تعالیٰ نے سن او سردار انبیاء عطا فرمائے نے جنہ دا اس کائنات دی کوئی شے مقابلہ کر سکدی نہیں۔ حضور دے مقابلے دا، حضور دی مثل اللہ نے کوئی انسان پیدا نہیں فرمایا۔ حضور دی مثال تو ان کائنات وچ لبے گی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ دے رسول دی کوئی مثال نہیں، اللہ نے سن او سردار عطا فرمایا ہے۔ اور میں وہی گل کراں گا جتوں میں آغاز کیتا کہ الحمدللہ سانو فخر ہے کہ ساڈی کنڈ تے سرکار مدینہ دا ہاتھ ہے۔ کھلو جانداں واں میں طوفاناں دے اگے، اے نصیر الدین صاحب دا شعر ہے، کھلو جانداں واں میں طوفاناں دے اگے مینوں تکیا میرے لجپال دا ہے، مدینے دے نظارے بھال دا ہے، میرا دل تے میرے نال دا ہے تے میں پلہ پھد لے آئے اس سخی دا جڑا در تو نہ خالی ٹال دا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سن حضور دی نسبت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور الحمدللہ ساڈا جڑا ہے فخر ہے اللہ تعالیٰ قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ساڈیاں گناہاں نو درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساڈی دنیا بھی بہتر فرمائے، ساڈی آخرت بھی بہتر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور دا سایہ دنیا چ بھی ساڈیاں سراں تے سلامت رکھے اور روز قیامت بھی سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ سن ساریاں نو 5 وقت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت حضور علیہ السلام دا حسن، او دیدار، او چہرہ، او صورت سن بھی ویکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ لوکاں مینوں آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی تے میں سنیا اتھے اس نے آنا جن دے موڈھے کملی کالی۔ اللہ تعالیٰ سن حضور دی شفاعت عطا فرمائے۔
آکھنا دسنا کم ہے ساڈا دسیا خوب ادائیں نیت برکت تواڈی لوکو عمل کرو یا ناہی تے میں چوکیدار رسول اللہ دا تے گھر گھر دیواں ہوکا غفلت چھوڑ عبادت کر لو اے مولا دے لوکا وما علینا الا البلاغ المبین. لو جی اڈائی ہو گیا.